اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم تو کہ اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، اور اللہ گواہ ہے اس پر کہ جو تم کرتے ہو۔ تو کہ اے اہل کتاب اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو اس کو کہ جو ایمان لے آیا، تم اس کے اندر کجی ڈھونڈتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو، اگر تم بات ماننے لگو ایک فریق کی ان میں سے کہ جو کتاب دیے گئے، تو وہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد لوٹا دیں گے کفر میں، اور کس طرح تم کفر کرو گے وَأَنْتُمْ تُتْلَى، حالانکہ تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور تمہارے اندر اس کا رسول بھی ہے۔ اور جو کوئی مضبوط پکڑ لے اللہ کو تو تحقیق وہ ہدایت دیا گیا سیدھے راستے کی طرف۔ محترم احباب، سورہ آل عمران کا پہلا حصہ ان آیات پر مکمل ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی پہلی 80 آیات کے اندر پہلے حصے کا پہلا مرکزی مضمون توحید والا بیان ہوا، اور آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 101 تک جو کہ آج بھی تلاوت ہوئی ہیں ان میں سے آخری آیات، تو ان آیات میں رسالت کا مضمون بیان ہوا۔ اور شروع سے سورہ آل عمران میں آپ سنتے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک طبقہ عیسائیوں کا خاص طور پر، اور پھر کافی حد تک اہل کتاب کے دونوں طبقات یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کا بھی تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر زیادہ تر خطاب یہود کو رہا ہے، اور یہ سورہ آل عمران جو ہے اس میں زیادہ تر خطاب عیسائیوں کو رہا ہے، لیکن کافی ساری باتیں عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کو کہی گئی ہیں۔ اب یہ جو آیات مبارکہ ہیں، اللہ رب العزت اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے ان میں اہل کتاب کو، یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی جھنجھوڑتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ ان اہل کتاب سے کہیے کہ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، کفر کیوں کرتے ہو؟
واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ اس کے اوپر گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پیچھے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہوتی چلی آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود بھی بڑی اچھی طرح پہچانتے تھے اور عیسائی بھی بڑی اچھی طرح پہچانتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ہماری کتابوں کے اندر جو پیشین گوئیاں اور بشارتیں موجود ہیں تو ان کا سچا مصداق، حقیقی مصداق محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو پہچانتے ہوئے بھی تم نہیں مانتے ہو، تو انکار کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو۔ کیا تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو تمہارے اعمال کا حساب ہونا ہے، تم کو سزا ملنی ہے، تو تم کو کیا ہے کہ پھر بھی کفر کیے جا رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تمہاری بدبختی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ صرف یہ نہیں کہ جس طرح پچھلی آیت میں کہا کہ تم کفر کرتے ہو، بلکہ تم تو ایمان کے اندر آ جانے والوں کو اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہو۔ صرف خود ہی کفر کی بدبختی میں مبتلا نہیں، بلکہ تم تو دوسروں کو کافر کرنے کے لیے بھی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہو، جیسا کہ گزشتہ دروس کے اندر یہود و نصارہ کے ہتھ کنڈوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ خاص طور پر ان کا یہ ہتھ کنڈا کہ کچھ وقت کے لیے بھائی مسلمان ہو جاؤ پھر واپس آ جانا، تاکہ جو چھوٹے موٹے لوگ جو کوئی زیادہ علم نہیں رکھتے یہود میں سے یا عیسائیوں میں سے جو مسلمان ہو چکے ہیں، تو ان کو یہ خیال پیدا ہو کہ یہ ہمارے عالم لوگ اسلام میں داخل ہوئے لیکن کچھ دیر اسلام میں گزارنے کے بعد واپس ہو گئے، تو ضرور انہوں نے اسلام میں کوئی نہ کوئی خرابی دیکھی ہے تو تب واپس ہو رہے ہیں، تو اس طرح وہ لوگ بھی جو ہے وہ دوبارہ اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائیں۔ تو تم تو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہو، تو کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو اس کو کہ جو ایمان لا چکا، تم پھر بھی اس کو واپس کفر کی طرف لانے کی کوششیں کرتے ہو۔ تبغونها عوجا، تم اس کے اندر دین کے اندر کجی تلاش کرتے ہو، شریعت اسلامیہ کے اندر کجی تلاش کرتے ہو، ٹیڑھ تلاش کرتے ہو، یعنی کئی قسم کے اشکالات پیش کرتے رہتے ہو، کئی قسم کے شبہات ڈالتے ہو کہ جس سے لوگوں کے ذہن متاثر ہوں اور لوگ جو ہیں وہ اسلام سے معاذ اللہ متنفر ہوں، تو تم ایسے الٹے سیدھے جو ہے وہ اشکالات اور شبہات ڈالتے ہو۔ جیسا کہ گزشتہ دروس کے اندر آپ سن چکے ہیں کہ مسئلہ توحید کے حوالہ سے 7 شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں، اور مسئلہ رسالت کے حوالہ سے بھی 2 شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ تو یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ کیوں تم یہ شبہات ڈالتے ہو، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اللہ رب العزت اس حقیقت کو پھر ایک دفعہ بیان کرتی ہے کہ جب کہ تم خود گواہ ہو، تم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے جب تمہارے اپنے دل بھی گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہ ہے اللہ کا سچا نبی، تو اس کے باوجود تم کیوں جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال کے ان کو دین سے متنفر کرنے کی کوششیں کرتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس سے غافل نہیں ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے سارے کرتوتوں کا اللہ کو علم ہے، اللہ اس کے اوپر پکڑ بھی کرے گا، حساب لے گا اور تمہیں سزا مل جائے گی۔ اب ایک آیت مبارکہ میں اہل کتاب کو کفر کے اوپر تنبیہ ہوئی کہ کیوں کفر اختیار کر رہے ہو، دوسری آیت مبارکہ میں اس بات پر بھی تنبیہ ہوئی کہ صرف خود ہی کفر اختیار نہیں کرتے ہو، دوسروں کو بھی کفر کی طرف لے جانے کی کوششیں کرتے ہو۔ تو اہل کتاب کو ان دونوں چیزوں کے اوپر جھنجھوڑ کر، دونوں چیزوں کے اوپر تنبیہ کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت اہل ایمان کو ایک تاکید کرتے ہیں کہ اہل ایمان تم بھی ذرا ہوشیار رہو نا، ان کے ہتھ کنڈوں کے اندر کہیں تم مبتلا نہ ہو جانا، ان کے ہتھ کنڈوں سے متاثر نہ ہو جانا۔ تو اب اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت
اہل ایمان کو خطاب فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم کہا ماننے لگ جاؤ ان لوگوں کی ایک جماعت کا کہ جن کو کتاب دی گئی ہے، تو ان کا کرتوت کیا ہوگا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے، کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ ان کی تو یہی کوشش ہے کہ وہ تمہیں کفر میں لے جائیں، تو اگر تم نے واقعی ان کی باتوں پر کان دھرنے شروع کر دیے، وہ الٹے سیدھے شبہات ڈالتے ہیں، تم نے انہی شبہات کے متعلق اگر سوچنا شروع کر دیا تو اس کا نتیجہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کفر کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ تو اس لیے تمہیں خود کو احساس ہونا چاہیے اور تم کو ان کی باتوں پر کان نہیں دھرنے چاہیے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اللہ سے کفر، تم کیسے کفر کرو گے جبکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں؟ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے بڑے اسباب بنائے ہیں تمہاری ایمان کی مضبوطی کے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی موجود ہے، تو اللہ کے رسول کی موجودگی میں جبکہ آیتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے، جب جب کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے وہ رسول تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے تاکہ تمہارے دل اور ایمان کے اوپر مضبوط ہوں، تو کیا اس حالت میں بھی تم پھر کبھی ان کے ہتھ کنڈوں سے متاثر تو نہیں ہوگے؟ تو ان کے شبہات، ان کے ہتھ کنڈے، ان کی طرف توجہ تم نے نہیں کرنی۔ اوس اور خزرج یہ دو قبائل مدینہ کی قدیم آبادی تھے۔ یہودی یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے باہر سے، اور وہ صرف اس لیے آ کر آباد ہوئے تھے کہ آخری نبی نے یہاں پر آنا ہے، لیکن اوس اور خزرج تو اسی علاقے کے اندر صدیوں سے رہ رہے تھے، لیکن اکٹھے رہنے کے باوجود صدیوں سے ان کے اندر جنگیں بھی آپس میں بہت زیادہ جو ہے وہ جاری تھی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ بؤاس نام کی جو جنگ ہے تو حیرت ہوتی ہے اس کا دورانیہ سن کر کہ 120 سال تک وہ جنگ جو ہے یہ اوس اور خزرج کے قبائل کے درمیان جاری رہی، تو نسلیں ختم ہو گئیں، اگلی نسلیں آ کے لڑنے لگ گئیں، پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں مارے ہوئے ہوں گے، کتنے ہلاک ہوئے ہوں گے، لیکن ان کی آپس میں شدید چپکلش ہے، شدید دشمنی ہے۔ یہ صدیوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی، جب رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ کے اندر تشریف لائے تو اوس نے بھی جوک در جوک ایمان قبول کرنا شروع کر دیا، اور خزرج نے بھی جوک در جوک ایمان قبول کرنا شروع کر دیا۔ اب ایمان کے اندر آئے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اس سے اتنا ان کو فیض پہنچا کہ یہ آپس کے اندر ان کی جو قدیم عداوتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، ان کی بجائے آپس میں محبتیں شروع ہو گئیں، اور ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے لیے جانیں قربان کرنے والے بن گئے، جیسا کہ اللہ رب العزت جو آگے آیات آ رہی ہیں جو اگلے درس کے اندر بیان ہوں گی، تو ان کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ تم دشمن ہوا کرتے تھے آپس میں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر جو ہے الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو ان کی آپس میں محبتیں بن گئی، آپس میں اتنا پیار بن گیا کہ ایک دوسرے کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے بن گئے۔ یہودیوں کو اس چیز کی بڑی تکلیف تھی، کیونکہ اوس اور خزرج کی جو پرانی لڑائیاں چلی آتی تھی نا، تو یہود ان لڑائیوں سے فائدے حاصل کرتے تھے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ دور حاضر میں جس وقت کبھی دو مسلم ملک آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں نا، تو امریکہ وغیرہ جیسی طاقتیں جو ہیں نا، وہ کبھی ایک کو اسلحہ سپلائی کر کے اپنا فائدہ بنا رہی ہوتی ہیں، کبھی دوسرے کو اسلحہ سپلائی کر کے اپنا فائدہ بنا رہی ہوتی ہیں، تو یہ ہمارے آپس کے جھگڑوں سے وہ بدبخت جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اسی طرح اوس اور خزرج کی لڑائیوں سے یہود بڑا فائدہ حاصل کرتے تھے،
لیکن اب یہ معاملہ ہوا کہ یہ اوس اور خزرج آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ان کی آپس میں محبتیں پیدا ہو گئیں۔ یہود کو اس چیز کی بڑی تکلیف تھی۔ ایک بوڑھا کھرانٹ یہودی تھا بھی نابینا اور تھا بھی بوڑھا، شماس بن قیس نام ہے اس کا۔ تو اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ منصوبہ اس نے یہ بنایا کہ اس نے ایک بندہ تیار کیا یا چند بندے تیار کیے کہ جس وقت اوس اور خزرج کے لوگ کہیں الگ اکٹھے بیٹھے ہوں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود نہ ہوں، مہاجر صحابہ کرام ان میں موجود نہ ہوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تمہارا داؤ چلنا کوئی نہیں ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، اوس اور خزرج کے لوگ بس بیٹھے ہوں نا، تو تم جا کے وہاں پر جنگ بواس کا تذکرہ شروع کر دینا، اور اس انداز میں تذکرہ کرنا کہ ان کے جذبات آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکنا شروع ہو جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، وقتی طور پر چند لمحوں کے لیے یا چند منٹ کے لیے یہ بدبخت کامیاب بھی ہو گیا اپنے منصوبے میں۔ اس کے بھیجے ہوئے بندے اوس اور خزرج کے درمیان بیٹھ کے تو انہوں نے جنگ بواس کا تذکرہ شروع کیا، اور اس انداز میں تذکرہ شروع کیا کہ دونوں طرف کے جذبات بھڑکنے لگ گئے۔ پہلے ایک دوسرے کے خلاف باتیں شروع ہوئیں، پھر آوازیں بلند ہونی شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ نوبت اس حد تک پہنچی کہ تلواریں چلی تو نہیں لیکن میانوں سے نکلنی شروع ہو گئیں۔ ایک دوسرے کے مقابل آ کے جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اگرچہ عملی طور پر لڑائی ہوئی کوئی نہیں، لیکن آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے۔ اتفاقاً اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ جھگڑے والی آوازیں سنی ہیں نا، تو صرف ایک جملہ کہا ہے کہ او اوس اور خزرج کے لوگوں، میں تمہارے اندر موجود ہوں، اور پھر تم یہ کفریہ جو ہے آوازیں نکال رہے ہو، یہ تو کفر والی آوازیں ہیں جو آپس میں لڑنے والی ہیں، کیا کر رہے ہو؟ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جملہ کہنا تھا، دونوں طرف سے جو ہے وہ ندامت ہو گئی، احساس ہو گیا کہ ہم سے تو بڑی غلطی ہونے لگی تھی، ہم تو آپس میں لڑنے مارنے پر تیار ہو رہے تھے، اور اتنا احساس ہوا کہ ندامت کے ساتھ رونے لگ گئے، ایک دوسرے کو گلے لگا کے رونے لگ گئے، اوس خزرج کو گلے لگا رہے ہیں، خزرج اوس کو گلے لگا رہے ہیں۔ تو یہ بدبخت کا منصوبہ کچھ دیر کے لیے، چند منٹ کے لیے اگرچہ کامیابی کی طرف جا رہا تھا، لیکن الٹا ہوا یہ کہ وہ جو ایک آنسو نکلے جو آپس میں گلے لگ کے، تو اس سے وہ دل مزید جو ہے وہ صاف ہو گئے، اور آپس کے اندر محبتیں پہلے میں سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئی، اور زیادہ معاملات آپس میں محبت والے، پیار والے بن گئے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ اسی پس منظر میں، اسی موقع پر نازل ہوئی کہ دیکھو تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، پھر بھی کیا تم کفر کی طرف جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر آیت مبارکہ میں آ گیا نا، امت محمدیہ کو، لوگوں نے کہا کہ امت محمدیہ کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو امت محمدیہ کے لوگوں، اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ تو پھر چلو جی، اللہ کا رسول ہر جگہ حاضر ناظر ثابت ہو یا نہ ہو، لیکن جہاں جہاں امت محمدیہ کے افراد ہوں تو اللہ کہہ رہے ہیں فیکم رسول، اس کا رسول تمہارے اندر موجود ہے، تو کم از کم نبی اتنے حاضر ناظر تو ثابت ہوگے قیامت تک کہ جہاں جہاں پر بھی امت محمدیہ کو کوئی فرد ہوگا وہاں پر نبی ضرور موجود ہوں گے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ استدلال کرنا شروع کر دیا، حالانکہ مفسرین نے بڑا وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالہ سے اور صحابہ کرام کے درمیان ان کی موجودگی کے حوالہ سے ہے، اور سارے صحابہ بھی نہیں، خاص طور پر یہ اوس اور خزرج کے حوالہ سے نازل ہوئی ہے کہ ان سے کہا گیا کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی موجود ہے، اس کے باوجود تم جو ہے وہ جھگڑے کر رہے ہو، تو جب اللہ کا رسول نہیں رہے گا تو پھر تمہاری کیا حالت ہوگی؟ تو
تم جو ہے یہ اس طرح کی کفریہ چیز جو ہے اس کو ختم کرو، یکسر ختم کرو، اور پھر انہوں نے ختم کر بھی دی۔ تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاضر ناظر ہونا کہیں بھی ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے اوپر پختہ ہو جائے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے اس کی بڑی عظیم مثالیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں کہ اللہ کے دین کے اوپر وہ ایسے پختہ تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو دین سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، کیسر روم ہرقل کے دربار میں کچھ مسلمان قیدی لائے جاتے ہیں جن کے اندر یہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ بھی موجود ہیں۔ ہرقل ان کو قتل کرنے کا حکم جاری کرنے والا ہے، لیکن اچانک نظر پڑی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ یہ بڑے خوبصورت تھے، قد آور تھے، بڑے کڑیل جوان تھے، بڑے ڈیل ڈول والے، بڑے خوبصورت تھے۔ تو ان کے اوپر نظر پڑی نا، تو کیسر کہنے لگا، ہرقل کہنے لگا کہ تیری جوانی کے اوپر مجھے ترس آتا ہے، تو اگر اسلام چھوڑ کے عیسائیت کو قبول کر لے تیری جان میں بخش دوں گا، باقیوں کو تو سب کو میں مارنے کا حکم صادر کر رہا ہوں، لیکن تیری جان میں بخش دوں گا، صرف اسلام کو چھوڑ دے اور عیسائیت قبول کر لے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، موت قبول ہے لیکن اسلام جو ہے وہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ اعتصام باللہ ہے، اللہ کے دین کے اوپر مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، کیسر ان کے حسن اور خوبصورتی سے اتنا متاثر ہو چکا تھا کہ بھرے دربار میں ایک بہت بڑی پیش کر بیٹھا، کہنے لگا چل صرف عیسائیت ہی اختیار کرنا، یہ نہیں میں کہتا، بلکہ تجھے میں انعام بھی دوں گا، صرف یہ نہیں کہ تجھے عیسائیت اختیار کرنے پہ چھوڑ دوں گا، میں تجھے انعام دینے کے لیے تیار ہوں، اور انعام بھی کیا، اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہوں، بیٹی کا رشتہ تجھے دیتا ہوں، اور آدھی سلطنت بھی تیرے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اللہ، اب بہت بڑی پیشکش، بھرے دربار میں ایک حکمران جو ہے وہ پیشکش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اب ایک طرف سلطنت نظر آ رہی ہے، ہرقل کا داماد بننا نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف موت نظر آ رہی ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن حذافہ پھر بھی موت کو ترجیح دیتے ہیں، اسلام کو چھوڑنے اور یہ عیسائی اختیار کرنے کو ترجیح نہیں دیتے۔ صاف انکار کر دیا کہ مجھے قبول نہیں ہے، اسلام نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اللہ اللہ، اب ظاہر بات ہے کہ وہ حکمران وقت تھا، اور حکمران وقت اتنی بڑی پیشکش بھرے دربار میں کر چکا ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر چکا ہو، اور سیدھا آگے انکار ہو جائے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو بھی تو اپنی سبکی فیل ہوگی، اپنی توہین فیل ہوگی، تو وہ بھی سخت غصے میں تو آئے گا۔ تو انتہائی غصے میں آ گیا، غصے میں آ کے کہنے لگا کہ اس کو صلیب کے ساتھ لٹکا دو۔ صلیب کی شکل تو آپ نے دیکھی ہوگی، ایک جو ہے وہ کراس کی شکل ہوتی ہے، تو اس کراس کے دونوں جو سائیڈوں کے بازو ہوتے ہیں ان میں ہاتھوں کو اس طرح سیدھا کر کے میخیں ٹھونس کے تو جو ہے وہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو صلیب کے اوپر لٹکا کے کیسر نے حکم دیا کہ اس کے پاؤں کے اوپر تیروں کی بوچھاڑ کر دو۔ پاؤں چھلنی کر دیے گئے۔ جب پاؤں چھلنی کر دیے گئے، کیسر نے پھر کہا کہ اب بھی سوچ لو، اب بھی وقت ہے، اگر تم اپنا دین چھوڑتے ہو، عیسائیت قبول کرتے ہو، بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، آدھی سلطنت دینے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن پاؤں چھلنی ہونے کے باوجود یہ اللہ کا عظیم مجاہد بندہ یہ پھر انکار کرتا ہے کہ مجھ سے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں۔ اللہ اللہ، کیسر حکم کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو بھی تیروں کی بوچھاڑ سے چھلنی کر دو۔ ہاتھوں کو بھی تیروں کی بوچھاڑ سے چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ کیسر پھر کہتا ہے، لیکن یہ پھر انکار کرتے ہیں۔ کیسر کہتا ہے اس کو صلیب سے اتارو۔ صلیب سے اتارا جاتا ہے۔ کیسر کہتا ہے کہ یہاں پر تیل کا ایک کڑا لاؤ،
اس کے نیچے آگ جلاؤ، اس کو شدید کھولاؤ، تیل کا کڑا لا کے اس کو شدید کھولایا جاتا ہے۔ قیصر حکم دیتا ہے کہ اس کے یہ جو مسلمان ساتھی ہیں ان میں سے ایک کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس تیل کے کڑا کے اندر ڈالو تاکہ اس کو احساس ہو کہ کیا انجام ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول کو اس کھولتے ہوئے کڑا کے اندر ڈال کے شہید کر دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پگھل کے رہ گئے، تیل اتنا گرم کیا گیا تھا۔ تو قیصر کہنے لگا کہ دیکھ لے یہ تیرا انجام ہوگا، اب بھی وقت ہے، آخری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ اب بھی مان جاؤ، میری پیشکش اب بھی برقرار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ پھر انکار کرتے ہیں۔ قیصر حکم دیتا ہے کہ اس کو تیل کے کڑا کے اندر ڈال دو۔ جس وقت تیل کے کڑا کے قریب لایا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن حذافہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ قیصر جب دیکھتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہتا ہے ٹھہرو، رک جاؤ، رونے لگ گیا ہے، شاید اس کو اپنی جان پیاری ہو گئی ہے اس لیے رونے لگ گیا ہے۔ تو قیصر نے روک کے پوچھا کہ کیا خیال ہے؟ تو عبداللہ کہنے لگے، ان کے وہ الفاظ تاریخ کے اندر، سنہری الفاظ کے اندر وہ روشن ہیں، کہنے لگے کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری جان قربان ہو رہی ہے، میں تو اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہوں کہ یا اللہ میرے پاس صرف جان کا نذرانہ صرف ایک ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس جان کا نذرانہ صرف ایک ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس اثاثہ بہت کم ہے، کاش میری لاکھوں جانیں ہوتی اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتی، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے میرے پاس زیادہ نہیں ہے، صرف ایک جان ہے۔ اللہ اللہ! جس وقت یہ الفاظ سنے ہرقل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کیسا یہ جبل استقامت ہے کہ اس کو ایک طرف کیا کیا پیشکش میں کر رہا ہوں اور دوسری طرف یہ دین کے اوپر اتنا مضبوط ہے۔ اللہ اللہ! یہ اعتصام باللہ کی عظیم مثال ہے، یہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا اتنا عظیم ہے۔ قیصر رونگٹے کھڑے ہو گئے، قیصر کہنے لگا میں نہیں مار سکتا تجھے، جس طرح کی تیری صورتحال ہے میں تجھے نہیں قتل کر سکتا، میں تجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن تھا تو حکمران وقت نہ، اپنے وقار کا بھی کچھ نہ کچھ تو پھر بھی خیال کرنا تھا نا۔ کہنے لگا کہ ایک چھوٹی سی بات مان لے، میں یہ نہیں کہتا کہ عیسائی ہو جا، ایک چھوٹی سی بات مان لے، میں تجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، آگے آ جا، میری پیشانی پہ بس بوسہ دے دے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ اللہ! حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہنے لگے اپنی زندگی کے لیے مشرک کی پیشانی کو میں بوسہ نہیں دے سکتا۔ اللہ اللہ! میں نہیں بوسہ دے سکتا اپنی زندگی کے لیے، ہاں البتہ یہ جو میرے ساتھ دیگر صحابہ کرام ہیں، اگر ان سب کو بھی چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہو تو ان کی زندگیوں کے لیے میں یہ اتنا کام کر سکتا ہوں کہ تمہاری پیشانی پہ بوسہ دے دوں۔ ہرقل نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سب کو چھوڑتا ہوں، تم بس آ کے میری پیشانی پہ بوسہ دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ آگے بڑھے، پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اب سب کو چھوڑ دیا گیا، واپس چلے، مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن حذافہ دل میں اس کے باوجود پریشان ہیں کہ کہیں یہ جو میں نے آخر پہ پیشانی پہ بوسہ دیا ہے، اگرچہ اللہ کو بھی معلوم ہے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں دیا اپنے ساتھیوں کے لیے ہے، لیکن کہیں میں یہ غلطی تو نہیں کر بیٹھا۔ اللہ اللہ! حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں اور سارا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آخر پہ جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو میں نے آخر پہ بوسہ دے دیا، مجھے اس وقت سے ڈر لگ رہا ہے، میرا دل ڈر رہا ہے کہیں مجھ سے یہ کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، کہیں مجھ سے یہ کوتاہی نہ ہو رہی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ اپنا یہ واقعہ بیان کر رہے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری تھی۔ جس وقت وہ آخر پہ پہنچے، حضرت عمر فاروق اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب پر لازم ہے کہ عبداللہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا جائے، سارے اٹھیں اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیں، انہوں نے تو اتنا عظیم کام کیا ہے کہ جس کی مثال ملنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ اللہ! تو اللہ رب العزت کے دین کو اتنی مضبوطی سے تھامنے والے تھے۔
حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے آخری وقت میں اعضاء زندہ حالت میں کاٹے جا رہے ہیں، ناک کاٹا جا رہا ہے، کان کاٹے جا رہے ہیں، لیکن وہ دین کو نہیں چھوڑتے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو انگاروں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، لیکن وہ دین کو نہیں چھوڑتے۔ یہ اعتصام باللہ ہے۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو مکہ کی گلیوں میں رسی باندھ کے گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن وہ دین کو نہیں چھوڑتے۔ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو چٹائی کے اندر لپیٹ کے ڈنڈوں سے پیٹا گیا اور ان کو دھونی دی گئی، لیکن دین کو نہیں چھوڑ رہے۔ یہ سارے عظیم مثالیں ہیں، اور بڑی ساری مثالیں موجود ہیں صحابہ کرام کے اعتصام باللہ کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، تو یہ لوگ جو ہیں یہ تو سیدھے راستے کی ہدایت دے دیے گئے ہیں۔ تو اللہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہ سیدھے راستے کی ہدایت دیے جا چکے ہیں، ان کو سیدھا راستہ دکھایا جا چکا ہے، یہ سیدھے راستے پر آ چکے ہیں۔ تو جن کے حق میں اللہ گواہیاں دے رہی ہیں، ان کے متعلق اگر تاریخ کوئی بکواس کرتی ہے یا ان کے متعلق کوئی مفکر کوئی بکواس کرتا ہے، تو مجھے تاریخ اور اس مفکر کے قول کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔